کہتے ہیں یا رکوع کی حالت میں شامل ہو گیا ہے. رکعت دوسری ہے، حالت رکوع میں شامل ہو رہا ہے. کہتے ہیں رکوع با امام جماعت بجا میاورد، امام جماعت کے ساتھ رکوع کو بجا لائے گا. باقی اعمال جو ہے اسی طرح جس طرح کہے گئے بجا لانا ہوگا. کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 192 پر رکعت سوم تیسری رکعت میں ہے، در صورت اول اس کی ہے، در بین رکعات، در بین قراءت کے دوران میں ہے یا رکوع کے دوران میں. کہتے ہیں چنانچہ می دانت، چنانچہ یہ جانتا ہے کہ اگر اقتدا کرے گا تو حمد کے لیے، سورہ کے لیے یا صرف حمد کے لیے وقت ہے اس کے پاس. کہتے ہیں کہ وہ اقتدا کر سکتا ہے اور باید حمد و سورہ یا علاقل حمد ربی خانت، اسے حمد پڑھنی چاہیے اور سورہ بھی پڑھنا چاہیے. اگر حمد و سورہ دونوں نہیں پڑھ سکتا حد اقل ایک حمد ضرور پڑھے. اگر نہیں جانا، اگر اسے علم ہو، یقین ہو کہ فرصت نہیں ہے زیادہ، کہتے ہیں اگر فرصت نہیں ہے کہ میں پڑھوں گا، نہ حمد پڑھ سکتا ہوں نہ مثلا کوئی اور سورہ، یا اصلا حمد بھی آدھے تک بھی نہیں پہنچوں گا، وہ ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں اگر یہ علم ہے تو اسے چاہیے، واجب ہے، احتیاط واجب ہے کہ صبر کرے تاکہ امام جماعت رکوع میں جائے، پھر یہ شرکت کرے، اس کے ساتھ اقتدا کرے. کہتے ہیں چنانچہ امام جماعت رکوع میں پہنچ چکا ہے اور یہ رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے اور یہ رکعت بھی رکعت سوم ہے. کہتے ہیں رکوع با امام جماعت بجا میاورد، امام جماعت کے ساتھ رکوع بجا لائے گا اور حمد و سورہ برائے آن رکعت ساقط اس، اسی رکعت کے لیے حمد اور سورہ ساقط ہے اس سے. وبقیہ نماز رہا، اور باقی جو نماز ہے اس کی وہی کیفیت ہی ہے جو بیان کی گئی، لہذا باقی نماز کو اسی طرح انجام دے گا. رکعت چہارم، رکعت چہارم کی دو صورتیں ہیں، یا بین قراءت آ رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، یا بین درمیان رکوع آ رہا ہے. بس امام جماعت کی چوتھی رکعت ہے، یہ شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے، وہ امام جماعت قراءت کی حالت میں یعنی تسبیحات اربع وغیرہ پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں حکم اقتدا در رکعت سوم دارت، اس کی بھی وہی رکعت سوم والی صورتحال ہے. کہتے ہیں آنگاہ کہ امام جماعت در رکعت آخر نماز برائے تشہد و سلام بھی نشان. کہتے ہیں جب امام چوتھی رکعت میں سلام کے لیے، تشہد کے لیے بیٹھ جائے، ماموم کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے اور نماز شرع بے تنہائی ادامے دے، اکیلا نماز کو ادامہ دے گا. اور دوسرا اختیار اس کو یہ بھی ہے، دوسرا اسی وقت اختیار اس کو یہ بھی ہے کہ بصورت نیم خیز، وہی حالت انتظار جو پہلے بیان کی گئی کہ ہتھیلیاں زمین پر ہوں گی، گھٹنے اٹھے ہوں گے اور پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں وہ بھی زمین پر ہی رہیں گے. اس حالت میں بیٹھے گا اور جب امام جماعت سلام ادا کر دے، تشہد پڑھ لے، اس کے بعد یہ کھڑا ہو کر باقی جو بقیہ نمازیں انجام دے. یا کہتے ہیں رکوع میں، چوتھی رکعت ہے، رکوع کی حالت میں یہ شامل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں چوتھی رکعت کے رکوع میں اور سجدے میں جب یہ رکوع میں شامل ہو رہا ہے تو رکوع کو امام کے ساتھ، امام جماعت کے ساتھ، سجدے کو امام جماعت کے ساتھ پڑھے گا. کہتے ہیں چونکہ امام جماعت کہ یہ چوتھی رکعت ہے اور اس شخص کی پہلی رکعت ہے، باقی نماز کو جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے ادا کرے گا. اسی صفحے پر ایک عنوان بحث ہے احکام نماز جماعت. اس میں کلن 4 مسئلے بیان کریں. سب سے پہلے ہے کہ اگر امام جماعت یکی از نماز های یومیہ رمی خاند، ہر کدام از نماز های یومیہ رمی تمام به او اقتدا کر. کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز یومیہ پڑھ رہا ہے، یعنی ایک امام جماعت ہے جو نماز یومیہ میں سے کوئی ایک نماز ادا کر رہا ہے، نماز صبح پڑھ رہا ہے، نماز ظہر پڑھ رہا ہے، نماز عصر پڑھ رہا ہے، نماز مغرب پڑھ رہا ہے یا نماز عشاء پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ شخص نماز یومیہ میں سے کوئی ایک نماز کی ابتدا کر سکتا ہے. بس مثال دے رہے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص نماز جو ہے ظہر پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، نماز ظہر پڑھ چکا ہے. اب یہ نماز جماعت برگزار کی جا رہی ہے، امام نماز ظہر کو اب شروع کر رہا ہے، یہ نماز عصر کی ابتدا کر سکتا ہے. بس بنابراین اگر امام نماز عصر می خواند
یعنی یہ خود جماعت برگزار ہونے سے پہلے نماز ظہر پڑھ چکا ہے، اب یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ نماز ظہر میں بھی ابتدا کرے، یہ چاہتا ہے کہ یہ جیسے نماز ظہر پڑھ رہے ہیں میں نیت کر کے نماز عصر کی اسی کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ نہ کہتے ہاں کر سکتے ہیں، نماز ظہر کی ابتدا اسی امام کے پیچھے، یا اگر معموم پس ازاں کی نماز ظہر را خواند جماعت برپا شود، یہی صورتحال جو ابھی بیان کر رہا ہوں میں. کہتے ہیں کہ جب نماز ظہر کو پڑھ چکا ہے اور اس کے بعد نماز جماعت برپا کی جا رہی ہے، نماز عصر بے ظہر او ابتدا کند، اس کی نماز عصر ہوگی معموم کی، امام کی نماز ظہر ابتدا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس پہلی صورت میں بھی کہ امام اگر نماز عصر کو پڑھے تو معموم نماز ظہر کی ابتدا کر سکتا ہے. دونوں صورتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی صورت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ معموم نماز ظہر پڑھنا چاہتا ہے، جماعت ظہر ختم کر چکی ہے، امام اب نماز عصر شروع کر رہا ہے، تو یہ جو امام نماز عصر پڑھ رہا ہے یہ معموم جو ابھی نماز ظہر میں شامل ہو رہا ہے کہتے ہیں ابتدا کر سکتا ہے. یا اس کی دوسری صورت یوں بنایا کہ یہ معموم نماز ظہر ادا کر چکا ہے، پھر نماز ظہر کے لیے جماعت برگزار کی جا رہی ہے، یہ نماز عصر کی نیت کر کے اسی پیش نماز کے پیچھے اپنی نماز عصر پڑھ سکتا ہے، چاہے امام جماعت کی نماز ظہر ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2 کہتے ہیں کہ معمومی نماز قضا خود را بے نماز ادا یہ امام اقتدا کند. مثلا ایک شخص اپنی نماز قضا پڑھنا چاہتا ہے جماعت کے ساتھ اور یہ جانتا ہے کہ ابھی جماعت ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ اقتدا کر سکتا ہے اس امام کی جو اپنی نماز ادا پڑھ رہا ہے، معمومین جو پیچھے ہیں وہ قضا کی نیت سے کر سکتے. ہر چیز قضا یہ دیگر نماز ہے یہ یومیہ باشد. مثال کے طور پر امام جماعت نماز ظہر رمی خانت، مثلا امام جماعت نماز ظہر کو پڑھ رہا ہے، وہ او نماز او قضا یہ نماز صبح، معموم چاہتا ہے کہ نماز صبح چونکہ میں نے نہیں پڑھی میں چاہتا ہوں کہ نماز صبح کی جماعت کے ساتھ قضا کر لوں، کہتے ہیں یہ ابتدا بھی صحیح ہے اور ثواب نماز جماعت ملے گا. نمبر 3 نماز جماعت حد اقل 2 افراد کے ساتھ برپا کی جائے گی، اور اس سے کم ہو چونکہ وہ اکیلا ہے پھر جماعت نہیں گئی، اکیلا ہے وہ. کہتے ہیں کہ ایک نفر امام و ایک نفر معموم. کیسے؟ ظاہر ایک پڑھ رہا ہے ایک پڑھا رہا ہے، بس ایک معموم ہے ایک امام ہے، یا ایک امام ہے ایک معموم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا آگے پیچھے کہنے سے. مگر نماز جمعہ میں 2 نفر کافی نہیں ہے. نماز عید فطر اور نماز عید قربان میں چونکہ نماز عید فطر غیبت امام میں مستحب ہے اور حضور امام میں واجب عینی ہے، ٹھیک ہے، نماز فطر اور قربان، لہذا اور نماز جمعہ غیبت امام میں وہ عنوان واجب تخییری ہے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ نماز ہے مستحب نمازوں کو آیا جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، سوائے نماز استسقاء، نماز باران، ٹھیک ہے، نماز باران کے علاوہ کوئی اور نماز جماعت کے ساتھ نماز مستحب ہمارے مطلوب ہے، یعنی مقصود وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ نماز مستحب، نماز ہے مستحبی کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا الا ایک نماز ہے جس کا نام ہے نماز باران، طلب باران، جسے استسقاء کہتے ہیں. استسقاء وظیفہ معموم در نماز جماعت. نماز جماعت میں معموم کا وظیفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں معموم نہ باید تکبیرۃ الاحرام کو امام سے پہلے کہے، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ تا تکبیر امام تمام نہ شدے تکبیر نہ ہوئے، جب تک امام کی تکبیر مکمل نہیں ہو جاتی یہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، احتیاط واجب کی بنا پر. نمبر 2 معموم باید غیر از حمد و سورہ ہمیں چیز
نماز را در خودش بخوانا. کہتے ہیں ماموم جو ہے حمد اور سورہ کے علاوہ باقی جتنے اذکار وغیرہ ہیں وہ خود پڑھے گا. مثلا رکوع میں جو کچھ پڑھا جائے یہ وہ پڑھے, سجدے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے بحول اللہ سمع اللہ وغیرہ سب پڑھیں. ولی لیکن اگر رکعت اول یا دوم او و رکعت سوم یا چہارہ امام باشد باید حمد و سورہ را بخواند. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس ماموم کی دوسری رکعت ہے یا پہلی رکعت ہے, امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے, اس صورت میں اسے حمد بھی انجام دینا ہوگا, پڑھنا پڑے, حمد بھی پڑھنا پڑے گی اور سورہ دوسرا جو ہے وہ بھی پڑھنا ہوگا. صفحہ نمبر 194 پر کہتے ہیں کہ چگونگی پیروی مأموم از امام جماعت, کس طرح وہ اقتدا کرے گا, کیفیت اقتدا کیا ہے کہ ایک مأموم امام کی پیروی اور اقتدا کرے. کہتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں, کچھ چیزیں پڑھنے والی ہیں, کچھ چیزیں بجا لانے والی ہیں, اعمال ہیں. بس کچھ جو پڑھنے والی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر حمد ہے پڑھنے والی چیزیں, یا سورہ ہے اس کے علاوہ پڑھنے والی چیزیں, ذکر ہے وہ بھی, تشہد ہے وہ بھی. کہتے ہیں کہ ان پڑھنے والی چیزوں میں جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از اشکال ندارد. مثلا امام تشہد میں ہے, یہ بھی تشہد میں ہے, کچھ پہلے چلا جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا امام ذکر رکوع میں مصروف ہے, ذکر سجدہ میں مصروف ہے, امام سورہ پڑھ رہا ہے, امام حمد پڑھ رہا ہے, یہ کیا کرے گا, اس سے نہ آگے ہو نہ پیچھے, یعنی آگے اور پیچھے ہونا کوئی اشکال نہیں رکھتا, مگر در تکبیرۃ الاحرام. اب یہ بھی بیان کیا کہ تکبیرۃ الاحرام میں امام سے آگے نہیں ہونا چاہیے. احتیاط واجب یہ ہے کہ جب امام کی تکبیرۃ الاحرام ختم ہو جائے اس کے بعد یہ شروع کرے. نمبر بے, کچھ اعمال ہوتے ہیں, دیکھیں فرق ہے ذکر رکوع میں اور خود رکوع میں, وہ بحث ذکر آ جائے گی. کہتے ہیں کہ مثلا یا رکوع سے سر کو اٹھانا یا سجدے میں جانا, کہتے ہیں ان چیزوں میں امام سے پہلے جانا جائز نہیں ہے, یعنی نباید قبل از امام بے رکوع برود. یہ مأموم امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتا. یعنی امام ابھی رکوع میں ہے, یہ پہلے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا, قیام نہیں, یا سجدے میں امام سے پہلے نہیں جا سکتا. لیکن اگر سجدے میں دیر سے جائے, امام سجدے میں پہلے جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے. ولی عقب افتادن از امام جماعت اگر زیاد نباشد اشکال نہ دارد. ایسا ایک بہت زیادہ ہے, ایک رکعت چلی جاتی ہے, اس صورت میں نہیں, معمولی سا اگر پیچھے رہ جائے تو فرق نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اشکال نہ دارد. مسئلہ یہاں بیان کریں کہ اگر جب امام جماعت رکوع میں ہو, ایک شخص اس کی ابتدا اسی حالت میں کرے, کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کی کچھ حالات پیش آئیں, وہ 3 حالتیں ہیں. اگر موقع کی نماز امام جماعت در رکوع, اگر ایک شخص امام جماعت کی اس وقت اقتدا کر رہا ہے جب ایک امام جماعت رکوع میں ہے, تو ممکن ہے 3 حالات میں سے کوئی ایک حالت پیش آئے گی اس میں. نمبر 1, قبل از تمام شدن ذکر رکوع امام جماعت بے رکوع میرود, نمازش بے جماعت صحیح ہے. کہتے ہیں یہ شخص جو ابھی شامل ہو رہا ہے وہ کب, وہ اس وقت شامل ہو رہا ہے کہ ذکر رکوع ختم ہونے سے پہلے یہ شامل ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ امام جماعت ابھی رکوع کا جو ذکر وہ پڑھ رہا ہے, قبل تمام شدہ ذکر رکوع امام جماعت بے رکوع میں, رکوع میں پہنچ جاتا ہے, وہ ذکر جو امام پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے. امام جماعت کے ذکر رکوع پڑھنے سے ختم کرنے سے پہلے یہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے, نماز جماعت صحیح ہے, مکمل ثواب ملے گا اسے. دوسری حالت یہ ہے وقتی بے حد رکوع میرسد ذکر رکوع امام جماعت تمام شدے ولی ہنوز امام در رکوع ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت رکوع میں جاتا ہے
جب امام جماعت ذکر